بزنس کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ قرضہ ہے اور وہ اب ہر وقت مرنے کی سوچ. آپ نے تیار ہونا ہے، ری اسٹارٹ کرنا ہے. آپ کے گھر میں ایک مٹھی آٹا تو ہوگی نا، پھر تو پرابلم ہوگا، ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگا. بھاگے نہیں. عدنان صاحب کراچی سے انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بزنس کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ قرضہ ہے اور وہ اب ہر وقت مرنے کی سوچ رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری دنیا کے لیے سخت یہی ہے، چاہے وہ ملکوں کے قرضے ہوں، چاہے وہ اداروں کے قرضے ہوں، چاہے وہ انفرادی قرضے ہوں نا. اس وقت ساری دنیا ایک اکنامک ٹرموائل سے گزر رہی ہے. اس وقت ریسیشن اکنامک ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ رجوع کرنا ہے. سیرت بتاتی ہے وہ ہے استغفار. یہ وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے جو ہے وہ غیب سے کھول دیتا ہے. وہ ایک اور چیز جو اس کے اندر بتائی جاتی ہے رزق کی کشادگی کے اندر وہ ہے صلہ رحمی. یعنی آپ کے اندر ویسے تو بڑی چڑچڑاہٹ ہوگی لیکن اس کا اپوزٹ کرنا ہے، یعنی نرمی لے کے آئیں. رشتہ داروں سے، لوگوں سے جن سے ملے ان کے اندر نرمی لے کے آئیں. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ جب تنگ دستی پاکا آپ کو حد سے زیادہ بڑھ جائے تو صدقہ دے کر تجارت کر لو اللہ سے. تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے اس کے اندر سے آپ صدقہ دینا شروع کریں. وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ اگر آپ کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے تو آپ ایک دن میں روزہ رکھیں اور دوپہر کا کھانا کو صدقہ کر دیں. آپ کے گھر میں ایک مٹھی آٹا تو ہوگی نا. آپ ایک مٹھی آٹا لے کے اور پرندوں کو ڈال دیتے ہیں، کتنے 100 پرندے جو ہے وہ کھا لیں گے. یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. یہ ساری صدقہ ہیں. تو آپ یہ والے آپ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے یہ موقع نکالتا ہے. ایک تو یہ والی بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ آپ نے تیار ہونا ہے ری اسٹارٹ کرنے میں. جو آدمی محنت کرنے سے نہیں شرماتا نا وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس ری اسٹارٹ کرنے کے لیے ایسا ہی تھا جیسے آپ نے شروع کیا تھا. جب آپ نے شروع کیا تھا تو اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ نے جان مار کے، کسی نے ٹھیلے سے، کسی نے چھت سے، کسی نے ایک مشین سے، کسی نے سیلز کر کے، کسی نے کچھ کر کے اتنی بڑی بڑی امپائرز دنیا کی کھڑی ہو گئی نا. اب آپ کہتے ہیں یار میں نے ساری زندگی کرنے کے بعد میں پھر ری اسٹارٹ کروں، پھر میں دوبارہ محنت کروں. اب میرے اندر اتنی ہمت کیسے آئے گی؟ نہیں، اتنی ہمت تو آپ کے پاس اس لیے زیادہ آئے گی کہ اب آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ ہے تجربہ. اب آپ کو وہ غلطیاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا اس میں کیا حرج ہے کہ آپ دوبارہ سروسز پہ چلے جائیں؟ اس پہ کیا حرج ہے کہ آپ دوبارہ نوکری کے اوپر چلے جائیں؟ اس کے اوپر کیا حرج ہے کہ آپ کو دوبارہ کنسلٹنسی کے اوپر چلے جائیں؟ یعنی پیرالل آپ ساتھ ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ شروع کریں اور پھر جیسی آپ کے پاس اتنا سرمایہ، اتنی اسٹیبلش، اتنی آپ کی ساکھ جو ہے وہ آ جاتی ہے تو آپ دوبارہ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کے اندر تجربہ ہے. میجر چیز اس کے اندر وہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو جلدی واپس ریباؤنڈ کر گئے، جنہوں نے ہمیشہ فیس کیا لوگوں، بھاگے نہیں. یعنی فون بند نہیں کیا کہ اگنور کرنا نہیں شروع کیا. اگر آپ نے لوگوں کو فیس کیا، میں نے کہا جی یہ حالات ہیں میرے، میں کہیں کمٹمنٹ سے نہیں بھاگ رہا ہوں، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اور میں اسٹیبلش کر رہا ہوں لیکن میں کمیٹڈ ہوں کہ میں آپ کو دوں. وہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنا تعلق نہیں توڑا نا اور کمٹمنٹ رکھی، لوگوں نے ان کو ادھار بھی دیا، لوگوں نے ان کو یہ سپورٹ بھی کہ کوئی بات نہیں آپ سپلائز لے لیں. کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ بندہ بھاگا نہیں. ساکھ ایک دفعہ آپ کی جاتی ہے نا، بات ایک دفعہ آپ کی جاتی ہے نا، پھر ریبلڈ ہونا بہت مشکل ہے. آپ اسے بات ضرور کریں کہ یار دیکھو میں یہیں بیٹھا ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، جو حالات ہیں میں نے بتا چکا ہوں، میری ساری پیمنٹیں رک گئی ہیں، میری یہ چیزیں ہو گئی ہیں، میرے پاس کوئی سپلائی نہیں آ رہی ہے، اس لیے میں کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا، کوئی ٹائم بھی نہیں دے سکتا. لیکن میں سوتا نہیں ہوں بڑے بے فکری سے کہ مجھے کسی کا نہیں دینا، مجھے دینا ہے. تو پھر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکالتا ہے اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے ٹریک کے اوپر آتے ہیں. ایک جبر سے پریشان ہونے سے اچھا نہیں ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس 3 گاڑیاں تھیں، اگر آپ کے پاس ایک گاڑی رہ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کون سے دے رہے ہیں آپ کو کچھ؟ ایسا ہی نا. آپ 1000 گز کے گھر میں رہتے تھے، آپ 4 لوگ ہیں، 4 لوگ تو ایک فلیٹ میں بھی آ جائیں گے. کوئی حرج تو نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو شرنک کرنے میں. آپ پیچھے آ جائیں. ایسے نا، آپ پیچھے آ جائیں. آپ اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ آپ اس کو ریڈیوس کر دیں. تو آپ اپنا لائف اسٹائل آپ ریڈیوس کریں اور پھر آپ دوبارہ ریباؤنڈ ہو جائیں گے. تو بہت سے لوگ تو اس لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے کہ یار یہ چلتا رہے، بھائی میری انکم نہیں آ رہی تو یہ لائف اسٹائل کیسے چلے گا؟ اور اس لائف اسٹائل کی ضرورت کیا ہے؟ اس لائف اسٹائل کی کیا ضرورت ہے جو آپ کا بزنس اور آپ کی کمائی افورڈ ہی نہیں کر پا رہی؟ آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کی کرنے کی؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہوں تو بھی آپ کریم سے چلے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہے اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی آپ نے اپنا امیج ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ہوگا یا میں ان کو دکھا کے تو لوگوں سے چیزیں جو ہے وہ اپنے کاروبار ہم
جو ہے وہ کر سکیں گے. بہت سے لوگوں کو اپنے ایکسپینسز ریڈیوس کرنے چاہیے, بالکل کرنے چاہیے, تاکہ پھر وہ آپ کے اوپر جو لوڈ ہے وہ جو ہے وہ کم ہو. اور یہ جب ہوگا جب اپنی فیملی کو آپ شامل کریں گے. ہمارے پاس جو ڈپریشن کے پیشنٹس آ رہے ہیں پرٹیکولرلی اس کیٹیگری کے اندر جس پہ آپ نے اشارہ کیا ہے, وہ فیملی سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. بھائی کیوں نہیں کمیونیکیٹ کر رہے؟ آپ بچوں کو بٹھائیں, آپ بچوں کو بٹھائیں, فیملی کو بٹھائیں, کہنے بھائی میری انکم یہ تھی تو میں نے آپ کو یہاں پڑھا رہا تھا, اب ہو گئی میری انکم یہ. میں آپ کی انکم یہ تھی تو آپ لوگ جو ہے نا وہ منگاتے تھے ساری رات ڈلیوریاں اور ساری رات کھانے اڑاتے تھے, اب میری انکم ہے یہ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے نا. جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں رائٹ, اور آپ مل کے کوئی پلان بنا رہے ہیں, تو آپ خود ہی بتائیں یار پہلے گھر میں 10 لاکھ روپے آتے تھے, ابھی آ رہ گئے 1 لاکھ روپے. یہ بتاؤ بچوں سارے مل کے بیگم 1 لاکھ کا بجٹ کیسے بنے گا؟ آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہاں پہ ایک اور سوال بنتا ہے بجٹنگ کا, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا کہ فائنینشیل بجٹنگ میں جو ہے وہ عموماً عورت کو پتہ نہیں ہوتا کہ مرد کتنا کما رہا ہے, مرد کو نہیں پتہ ہوتا کہ عورت کتنی زیادہ خرچے کر رہی ہے اور کہاں ہی بچت ہو سکتی ہے. تو فائنینشیل بجٹنگ کا کوئی ماڈل ہمارے ناظرین کو بتائیے, وہ اپنے اس حالات میں, اکانومی کے اس حالات میں وہ کس طرح سے اپنی فائنینشیل بجٹنگ. دیکھیے آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ اپنے گھر کا لگائے کہ میرے گھر کے اندر ایوریج خرچہ کتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بلوں سے لے کے فوڈ سے لے کے مینٹیننس, گھروں کا کتنا خرچہ. اس کے بعد وہ جو پورشن ہے نا وہ خاتون کو دے دے, آپ سے بہت اچھی مینجمنٹ آتی ہے اس کو. پلس پھر آپ نے ایک اپنے گھر کے اندر سب کو پاکٹ منی کہہ لیں یا وظیفہ جو ہے وہ کہہ لیں, وہ اپنے حساب سے اپنی بیگم کا اپنے بچوں کا باندھ دیں کہ بھائی تمہیں 5-5 ہزار روپے مہینہ ملے گا, بیگم کا اپنے کا 20-25 ہزار روپے مہینہ ملے گا, یا آپ کے جیسے دل چاہے اڑائیں, جو دل چاہے آپ کریں, یا آپ کے گھر کا ایسٹیمیٹڈ بجٹ اتنا ہے, یہ پیسہ آپ گھر کے لیے رکھ لیں. اور کچھ اماؤنٹ ڈیفینیٹلی جو اس کے پاس ایکسیس ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ سیونگز کے اندر لے کے جائیں. اگر آپ سیونگز میں آپ نے کبھی نہیں سوچا تو پھر تو پرابلم آئے گی. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں میں خرچہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں یا کمیونیکیشن جو ہے وہ, تو پھر اس میں تو پرابلمس آئیں گی. اچھا وہ اگر آپ کے بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ چھوٹی چیزیں بڑھا دیں, مطلب آپ کی انکم اگر آپ بڑھ رہی ہے تو آپ بچوں کو اور بیگم کو وظیفہ بڑھا دیں. کم ہو رہی ہے تو آپ کمیونیکیٹ کریں بھائی اب آمدنی کم ہو رہی ہے تو آپ کم کر لیں. ہم نے ایسے دیکھا ہے جو سمجھدار فیملیز ہیں جو ایوری ویک نائٹ آؤٹ کرتی تھیں, یعنی کھانا کھانے باہر جاتے تھے, انہوں نے خود کہا کہ اب ہم 2 دفعہ جاتے ہیں, کوئی حرج تو نہیں ہے. خاتون نے کیا کہ ہم گھر کے اندر جو ہے وہ پریپیئر کر لیتے ہیں, کیوں فون چینج کریں, مطلب کیا چیز اس میں نہیں آ گئی ہے. میں نے اگر ایک ٹاپ آف دا ضرورت کے تحت اپنا ایک موبائل فون لے لیا, اب اس کے اندر سے روز 21, 22, 23, 24, 25, 26 وہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہے, میں کیا کروں گا اس کا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنی لائف اسٹائل کے اندر سیٹ نہیں کریں گے اور انکم ہماری جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے, پرابلم ہوگا, ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگا.